اے لوگوں کھاؤ، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن کھاؤ صرف اس لیے کہ اللہ بدن میں طاقت دے تاکہ ہم اللہ کی عبادت ادا کر سکیں۔ نیت یہ ہو تو بہت اچھی نیت ہے۔ جیسے ایک پیر صاحب تھے، اپنے مرید سے کہا کھانا لے جاؤ دریا کے اس پار، ایک بزرگ بیٹھے لے جاؤ دے آؤ۔ تو کہا دریا کے اس پار کیسے جائیں، دریا بہ رہی ہے۔ تو کہا کھانا لے کے دریا کے پاس جانا اور کہنا ہے دریا مجھے راستہ دے دے، مجھے اس انسان نے بھیجا ہے جس نے اپنی بیوی سے کبھی صحبت نہیں کی، جا کے کہہ دینا۔ اور پیر صاحب کے لڑکا کہیں ڈھونڈ رہا ہے، تو بہت پریشان کی، کہا کہ بیوی صحبت نہیں کی، لڑکا کہیں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مرید تھا بیچارہ، ادب میں کچھ نہیں بولا۔ گیا کھانا لے کے دریا کے پاس، کہا دریا تو مجھے راستہ دے دے، مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جس نے اپنی بیوی سے کبھی صحبت نہیں کیا۔ تو دریا کا پانی ادھر ادھر رک گیا، راستہ ہو گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ یار، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نہ بولیے سبحان اللہ تو جی میں گھرے بستر بولی آئے ہو محفل میں، کم سے کم بولتے رہو تاکہ نیند بھی نہ آئے، ثواب بھی ملتا رہے۔ دریا نے راستہ دے دیا، ادھر لے کے گیا، بزرگ بیٹھے تھے ان کو کھانا کھلایا اور پانی مل گیا۔ پھر اس نے کہا یہ برتن لے جاؤ، بزرگ کو دیا جنہوں نے کھانا بھیجا تھا۔ کہا کیسے جائیں، دریا بہ رہی ہے۔ تو کہا جا کے دریا سے کہہ دینا ہے دریا تو مجھے راستہ دے دے، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ بہت پریشان کہ ہمارے سامنے کھائی سے تو کہا کہ اس نے بھیجا جس نے کھایا نہ، کھانا نہیں کھایا کبھی کچھ، راستہ دے دے۔ تو آیا اور کہا دریا سے کہ دریا مجھے راستہ دے دے، مجھے اس نے بھیجا ہے جو کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو دریا پھر پھٹ گئی، راستہ مل گیا، واپس آیا ادھر، دریا پھر مل گئی۔ تو اس نے اپنے پیر سے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی میرے، کہ آپ نے کہا جا کے کہہ دو اس آدمی نے بھیجا جس نے بیوی سے صحبت نہیں کی اور آپ کے لڑکے کئی ایک ہیں، اور اس نے کہا جا کے کہہ دو مجھے اس نے بھیجا جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور میرے سامنے ہی کھایا۔ اور دریا بھی مان رہی دونوں کی بات، آپ کی بھی بات مان رہی دریا، ان کی بھی بات مان رہی ہے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ میں نے بیوی سے صحبت کیا لیکن اپنے خواہشات کے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے صحبت کی کہ بچے پیدا ہوں اور اس روئے زمین کو خدا کے سجدے سے آباد کروں، اس روئے زمین پر خدا کا ذکر ہو، اس لیے میں نے بیوی سے صحبت کی، اپنے نفس کے لیے نہیں کی۔ اور انہوں نے جو کھانا کھایا تو اپنے خواہشات کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کھایا تاکہ بدن میں طاقت ہو اور اللہ کی عبادت مکمل طریقے سے ادا ہو۔ تو جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو ہر عمل سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاؤ لیکن نیت یہ ہو کہ الہی اس کی وجہ سے ہمارے رگوں میں خون پیدا فرما دے تاکہ ہم تیرے ارکان کو، تیرے احکام کو کما حقہ ادا کر سکیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ کیسی دعا مانگتے تھے؟ ہم اور آپ بھی دعا مانگتے ہیں، حضور بھی دعا مانگتے تھے۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم کو تو زیادہ فرما دے۔ علم کی دعا میرے نبی مانگا کرتے تھے کہ اے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ تو حضور کو علم ملا تو پڑھایا کس نے؟ صحابہ نے پوچھا تھا من علمک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو کس نے پڑھایا، کس نے تعلیم دی؟ تو حضور نے فرمایا علمنی ربی، مجھے میرے رب نے پڑھایا ہے، مجھے میرے رب نے علم عطا فرمایا۔ اچھا یہ بتاؤ استاد جیسا ہوگا ویسے ہی تو طالب علم ہوگا۔ استاد اگر قابل ہوگا تو شاگرد بھی قابل ہوگا۔
اے بھیا جام ہے یار، اے بھیا کہیں تھوڑی دیر رک جا. 250 کلومیٹر سے ہم چل کے آئے. بحرین شریف سے 60 کلومیٹر دور میرا مکان ہے، روپیڈیہا نیپال بارڈر میں. اور پھر 250 کلومیٹر چل کے جاؤں گا. اور صبح میں بھی ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں. 300 بچے باہر کے ہیں. جیسے حضرت سرکاری بوجھ لاتے گھومے ہیں ویسے ہم بھی لاتے گھوم رہے ہیں. تو تھوڑی دیر رک جاؤ یار. اب میں رہی ہوں موبائل میں بجے رہی ہوں، سوئیوں نا ہم جانے سے جل سے بڑی محنت سے ہوتی. سونا تو ہی ہے. جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے.